علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مسلمانوں کے قدم کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کی جا سکتی ہے اور مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دشمنوں نے سارا حملے کا زور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف کر دیا۔ نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں تو دروازے سے باہر آتے ہیں، خیمے سے باہر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میرے صحابیوں، کون ہے جو مجھ سے یہ وعدہ کرے میں اسے اپنی تلوار دوں اور یہ مجھ سے عہد کرے کہ وہ جیتے جی میرے خیمے کی حفاظت کرے گا اور مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جب گھٹا ہے، ایک دبلے پتلے صحابی زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی تلوار دے دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میرے جسم کے اندر جان باقی رہے گی میں آپ کے خیمے سے نہیں ہٹوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ دبلا پتلا آدمی ہے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ اعلان کرتے ہیں، دوبارہ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، تیسری بار اعلان کرتے ہیں، تیسری بار بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو وعدہ کیے ہو وعدے کو پورا کرنا۔ چنانچہ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یقیناً اپنے وعدے پر کھڑے اتروں گا۔ چنانچہ پھر حملے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دشمن حملے کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، تیروں کی برسات کرتے ہیں، نیزوں کی برسات کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تیروں کو اپنے سینے کے اوپر لیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر 72 زخم لگے، 1 2 3 4 نہیں 72 72 زخم لگے اور حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے زخمیوں کے کیمپ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی درمیان میں اسی اسنے میں حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ زخمی ہو گئے ہیں، چنانچہ آپ کو زخمیوں کے کیمپ میں لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر رحم کرو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے جسم کے اندر جان باقی رہے گی میں آپ کے خیمے سے نہیں ہٹوں گا اور ابھی میرے جسم کے اندر جان باقی ہے، چنانچہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا سہارا دے کر کے کھڑا کر دو۔ چنانچہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ زخمی ہو گئے ہیں، آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ کو زخمیوں کے کیمپ میں لے جانا چاہیے، لیکن حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے طرف کے سہارے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حملے ہوتے ہیں، پھر تیر برستے ہیں، پھر نیزے برستے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر 92 زخم لگے، 92 زخم لگے اور جب 93واں زخم لگا تو آپ کی زبان سے چیخ نکلی اور وہ چیخ نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی دی۔ جسم کے اندر اتنے زخم لگے، 93 زخم۔ دیکھیے محبت کا جذبہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا وہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان کہ اپنے جان تک کو قربان کر دینے کے لیے راضی ہو جاتے تھے۔ چنانچہ
جب چیخ نکلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر مزید زخم لگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر جگہ زخم لگا ہوا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت خود ننگی زمین کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کے حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑتے ہیں اور یہ آنسو آب حیات کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کے سامنے ہے، دوبارہ آنکھ بند کر لیتے ہیں، دوبارہ کھولتے ہیں کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ جب دیکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کے سامنے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو جو حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں رکھ دیتے ہیں، چونکہ زخمیوں کو دیکھنا جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے زخموں کی حالت میں۔ حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نحیف آواز میں، اپنی کمزور آواز میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے تو اپنے دیدار سے مجھے محروم نہ کیجیے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ان جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے جاتے جاتے مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں اور اسی طرح سے حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیجئے، مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور میرے جسم کے اندر جب تک جان باقی تھی میں آپ کے خیمے سے نہیں ہٹا، چنانچہ آپ بھی مجھ سے وعدہ جو کیے ہیں وہ آپ بھی پورا کیجئے۔ چنانچہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زیاد بن سقط رضی اللہ عنہ تم خوش ہو جاؤ، تم نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ چنانچہ اسی درمیان میں حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جب بھٹا ہے، سارے صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، سب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابیوں تم نے میرے محب کو دیکھا ہے، تم گواہ رہنا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے حجابات کو اٹھا دیے ہیں، حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ کتنی شفقت اور کتنی خوش خبری ہے حضرت زیاد بن سقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ قربان چاہیے اسے صحابہ کرام پر کہ ان کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا گیا۔ آج وہ محبت، وہ اطاعت، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔